کیمیائے سعادت پارٹ 114۔ مگر یہ کہ کلے میں مبالغہ کیا اور پانی حلق تک لے گیا تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اور بھولے سے اگر کچھ کھا لیا تو کچھ قباحت نہیں، لیکن اگر صبح و شام کے گمان سے کوئی چیز کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح کے بعد یہ غروب آفتاب سے پہلے کھائی تھی، تو روزہ کی قضا کرے۔ چوتھا فرض یہ ہے کہ جمع نہ کرے۔ اگر اس قدر قربت کی کہ غسل واجب ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر روزہ یاد نہ تھا تو نہ ٹوٹے گا، اور اگر رات کو صحبت کی اور صبح کے بعد نہایا تو روزہ درست ہے۔ پانچواں فرض یہ ہے کہ کسی طور سے منہ نکالنے کا ارادہ نہ کرے۔ اگر اپنی بیوی سے قربت یعنی مساس وغیرہ کیا اور جمع نہ کیا تو خود جوان ہے اور انزال کا اندیشہ ہے، اور انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چھٹا فرض یہ ہے کہ عمدن قے نہ کرے، بے اختیاری سے ہو تو روزہ باطل ہوگا، اور اگر زکام یا کسی وجہ سے بلغم کو کھنکھار کے تھوک دیا تو کچھ قباحت نہیں، اور اس واسطے کہ اس سے بچنا دشوار ہے، اگر منہ میں آنے کے بعد پھر نگل جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی سنتیں۔ روزہ کی 6 سنتیں ہیں: سحری دیر کو کھانا، کھجور یا پانی سے جلد افطار کرنا، زوال کے بعد مسواک نہ کرنا، فقیر کو کھانا کھلانا، قرآن مجید بہت پڑھنا، مسجد میں اعتکاف کرنا، خصوصاً عشرۂ آخر میں جس میں شب قدر ہوتی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عشرہ میں آرام اور خواب سے دستبردار ہو کر عبادت پر کمر باندھتے تھے۔ آپ اور آپ کے گھر والے عبادت سے ایک دم غافل نہ ہوتے تھے، اور شب قدر 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں رات ہے، اور 27ویں رات کو اکثر ہوتی ہے۔ اولا یہ ہے کہ اس عشرہ میں برابر اعتکاف کرے۔ اگر نظر کیا ہے تو لازم ہوگا اعتکاف میں پائخانہ پیشاب کے سوا اور کسی کام کے واسطے مسجد سے نہ نکلے، اور جتنی دیر وضو میں صرف ہو اس سے زیادہ گھر میں نہ ٹھہرے، اور اگر نماز جنازہ یا عیادت مریض یا گواہی یا تجدید طہارت کے واسطے نکلے گا تو اعتکاف نہ ٹوٹے گا۔ مسجد میں ہاتھ دھونا، کھانا کھانا، سو جانا درست ہے۔ جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے تو اعتکاف کی نیت تازہ کر لے۔ روزہ کے درجات۔ اے عزیز جان تو کہ روزہ کے 3 درجے ہیں، ایک عوام کا روزہ ہے، دوسرے خواص کا روزہ ہے، اور تیسرے خاص الخواص کا روزہ ہے۔ عوام کا روزہ وہ ہے جس کا بیان ہو چکا ہے، کھانے پینے سے پرہیز کرنا، جمع سے پرہیز کرنا اس کا غائب مرتبہ ہے، اور روزے کا یہ ادنیٰ درجہ ہے۔ خاص الخواص کا روزہ اعلیٰ ترین درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو معاذ اللہ کے خطرے سے بچائے اور خود کو بالکل خدا کے سپرد کر دے، اور جو چیز اللہ کے سوا ہے اس سے ظاہراً اور باطناً روزہ رکھے اور الگ رہے۔ جب کلام الہی اور اس کے متعلقات کے سوا دوسری بات کا خیال کرے تو روزہ کھل جائے گا، اور غرض دنیوی کا خیال کرنا اگرچہ مباح ہے لیکن اس روزہ کو باطل کر دیتا ہے۔ مگر وہ دنیا جو دین کے باب میں مددگار ہو فی الحقیقت دنیا میں داخل نہیں ہے، حتیٰ کہ علماء نے کہا ہے کہ آدمی دن کو اگر افطاری کی تدبیر کرے تو اس کے نام پر گناہ لکھتے ہیں، اس واسطے کہ یہ امر اس بات پر دلیل کرتا ہے رزق کے بارے میں جو حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس شخص کو اس یقین کا واثق نہیں۔ یہ مرتبہ انبیاء اور صدیقوں کا ہے، ہر ایک اس مرتبے کو نہیں پہنچتا۔ خواص کا روزہ یہ ہے کہ آدمی فقط کھانا پینا جمع نہ چھوڑے
بلکہ اپنے تمام جوارے کو حرکات ناشائستہ سے بچائے، اور یہ روزہ 6 چیزوں سے پورا ہوتا ہے۔